الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى ولو شئنا لبعثنا في كل أمة في كل قرية نذيرا فلا تطيع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. صدق اللہ العظیم. محترم معزز سامعین، خصوصیت کے ساتھ قابل احترام ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں سورہ آل عمران کی آیات ہیں. آج انشاءاللہ جس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے ہم، مسلمانوں کے اوپر اللہ نے کیا ذمہ داری ڈالی ہے، ایک مسلمان بحیثیت کے اوپر کیا ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کے آپس میں ایک دوسرے کے تعلقات کی حیثیت کیا ہے، جو قرآن نے بیان کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. خاص طور پہ خواتین بھی پوری خاموشی کے ساتھ سنیں. اور جو لوگ بھی آئے ہیں اپنا وقت نکال کے، تو بات اللہ کی بات کو پوری توجہ کے ساتھ سنیں آپ، کیونکہ یہ کوئی بہت بڑا جلسہ نہیں ہے، کوئی سیاسی جلسہ، بلکہ یہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے تشریف لائے ہیں، میں اور آپ سبھی. اور قرآن مجید میں یہ بات کہی گئی سورہ اعراف میں، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ آیت جو پڑھ رہے ہیں ذرا اس کے معنی آپ سن لیجئے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں بیٹھے ہوئے سننے کے لیے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تمہارے سامنے قرآن کی بات کی جا رہی ہے، اللہ کی بات پیش کی جا رہی ہے، تو اللہ کا حکم یہ ہے سننے والوں کو کہ پوری توجہ کے ساتھ، پوری ذہنیت کے ساتھ، پوری فکر کے ساتھ اللہ کی بات کے اوپر کان دھرو. یہ ہے اللہ کا مطالبہ قرآن سننے کے لیے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. جب قرآن پڑھا جائے تمہارے لیے، تمہارے سامنے قرآن سمجھایا جائے، تو پورے غور اور فکر سے سنیے. یہ سورہ اعراف کے آخری رکوع کی آیت ہے. وَانصِتُوا فرمایا، اس کے بعد پوری خاموشی کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ، پورا فوکس قرآن کے اوپر کرنا جو بات کہی جا رہی ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کے رحمت کے طلبگار اور اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو پھر تمہیں اللہ کی کتاب کو، اللہ کی بات کو پورے غور و فکر سے سننا پڑے گا. کیونکہ انسان کی فطرت ہے، جو بات قیمتی ہوتی ہے، جو بات اس کے اپنے کام کی ہوتی ہے نا، پوری کان لگا کے سنتا ہے، وہ پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہے وہ.
اور ظاہر ہے کہ اللہ سے بڑھ کے اور کس کی بات ہو سکتی ہے، قیمتی بات. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری باتیں سنو تو پورے غور و فکر سے سنو، شور شرابہ مت کرو، توجہ کے ساتھ سنو. اب یہ تھا ہماری آگے بڑھنے سے پہلے اللہ کا حکم سننے والوں کے لیے. اب جو آیات ہم نے پڑھی قرآن میں اس کا تعلق ایمان والوں سے ہے. خطاب ایمان والے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، کیا معنی ہو سکتے ہیں اس کے؟ اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں. اب آپ دیکھیے یہ جو اللہ کا خطاب ہے قرآن میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالراس ایمان والوں سے خطاب کر رہے ہیں، مخاطب ہیں ہر مسلمان سے. جو بھی مسلمان ہے اللہ اس کو مخاطب کر رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں تاکہ اللہ اپنی بات اس کو سنا سکے. تو یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو. اب 4 آدمی میں آپ کھڑے ہوئے ہیں اور کوئی آدمی آپ کا نام لے کے پکارا تو فوری پلٹ جاتے ہیں آپ، نہیں؟ آپ کا نام لے کے پکارا تو فوری پلٹ جاتے ہیں آپ. اسی لیے روئے زمین کے اوپر جتنے بھی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے اے مسلمانوں بول رہا ہوں. اگر ہم مسلمان ہیں تو پورے کان لگا کے سننا، اللہ آپ کو بلا رہا ہے. کوئی آدمی آپ کا نام لے کے پکارا تو فوری پلٹ جاتے ہیں، بھائی کون پکار رہا مجھے. تو اسی طرح اللہ بھی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا بول رہے ہو، اے ایمان والو. اب مخاطب اللہ کچھ احکامات دینے کے لیے. یہ ہے اس کے معنی یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں جہاں بھی آتا ہے یعنی آدمی یا ایھا الذین آمنوا بول جائے، اگر میں مومن ہوں، مسلم ہوں، تو میں اٹینشن ہو جانا، ہوشیار ہو جانا کہ اللہ کچھ بول رہے مجھے. یہ ہے اس کا مطلب. اب آپ دیکھیے، غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد جو بات فرماتے ہیں وہ بات ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ سے ڈرو. اب یہ تقوی کے معنی ہیں جس کو قرآن مجید میں عام طور پہ اس کا ترجمہ اللہ کے ڈر سے کیا جاتا ہے، لیکن اس کے معنی اللہ کا ڈر نہیں ہے. اس کے اصل معنی ہے بچنا. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا. کس بات سے بچنا؟ وہ بات آگے آ رہی ہے. جہاں بھی تقوی کا لفظ آیا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کہ بچنا. تو کس بات سے بچنا ہے؟ اس بات سے بچنا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو. ایک لفظ ترجمہ ہو گیا اس کا. دوسرے معنی اس کے اور کیا ہیں؟ اے ایمان والو، اللہ کی ناراضگی سے بچو. اور اس کا خلاصہ کیا ہو رہا؟ اے ایمان والو، ان کاموں سے بچو جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. آسان کر رہا ہوں میں آپ کو بات کو. تقوی کے معنی اے ایمان والو، ان کاموں سے بچو، ان اعمال سے بچو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اور اس کی ضد میں جو بات آتی ہے وہ کیا ہے؟ اے ایمان والو، وہ کام کرو، وہ عمل کرو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ نے جو مغفرت اور جنت کا وعدہ کیا ہے نا، وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ کی ناراضی سے بچتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کے کام کرتے ہیں. ان سے اللہ راضی ہوتا ہے. اور دنیا میں جن کو اللہ نے یہ لقب دیا وہ صحابہ کرام تھے رضی اللہ تعالی عنہ. کیوں؟ انہوں نے دنیا کے اندر ہر اس کام کو چھوڑا جس عمل سے اللہ ناراض ہوتا ہے. بڑے سے بڑا نقصان انہوں نے گوارا کر لیا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کیا انہوں نے. تاریخ پوری گواہ، قرآن بھی گواہ ہے. دیکھیے انہوں نے ہر چیز کو چھوڑا دنیا کے.
یہاں تک کہ مکہ چھوڑ دیا، اپنا وطن چھوڑے، بیوی بچوں کو چھوڑے، سب نکل کے خالی ہاتھ مدینہ نکل گئے. کیوں؟ اللہ ناراض نہیں ہونا. تو ہر وہ کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کو چھوڑ دینا، اس سے بچنا، اس کا نام ہے تقوی. اور ہر وہ عمل کرنے کی کوشش کرنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. اگر کوئی گناہ ہو گیا، کوئی خطا غلطی ہو گئی تو فوری توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، مغفرت کرنا. اللہ کا وعدہ ہے معاف کرنے کا. یہ ہے تقوی. اور پھر یہ تقوی بھی کیسا ہونا چاہیے؟ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یعنی پورا حق ادا کرو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. دیکھو یاد رکھو، جب بھی تمہیں موت آئے، انسان کو جہاں کہیں بھی وہ ہو، جس حال میں بھی ہے، جب بھی موت آئے اس کی موت کی حالت اسلام کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہونا. یعنی وہ کام، وہ عمل کرتے ہوئے موت آنا جس سے اللہ راضی ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا کام کر رہا تھا جس سے اللہ راضی تھا، تو ایسی موت آئے گی تو اللہ کے پاس کامیاب ہو رہا ہونے. لیکن اگر موت کے وقت ایسے کام کر رہا تھا جو گناہ تھے، نافرمانی کے تھے، اللہ کو ناراض کرنے والے تھے، تو پھر توبہ کی بھی توفیق نہیں ملی، توبہ کا بھی وقت نہیں ملا، تو پھر کل اس کا نقصان ہوگا. یہی ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. یہ ہے آیت مبارکہ. اب ہم مسلم کی تشریح کریں گے. یہ عام معنی ہے مسلم، غیر مسلم سبھی جانتے ہیں یہ مسلمان ہیں، لیکن مسلم کے معنی کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، اس کی وضاحت کیا ہے، ہم قرآن سے اس کو دیکھیں گے. لفظ مسلم، اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ کے حوالے کر دینا، سرنڈر کر دینا اللہ کو، سر جھکا دینا، جو اللہ کے پاس سے حکم آ رہا اس کے اوپر عمل کرنا. اور اس کو کھولیں گے ہم تھوڑا سا وضاحت. تو مسلم کے معنی کیا بول رہے ہیں؟ اب مسلم کے معنی ہے اللہ کی مرضی کے مقابلے میں اپنی مرضی کو قربان کر دینا، اپنی منمانی نہیں چلانا. مسلم کے معنی اپنی منمانی کرنے والا مسلم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہوتی ہے. غلطی ہو گئی تو توبہ کرتا ہے انہیں، اسے کہتے ہیں مسلم. اب قرآن مجید میں اس کی تشریحات آتی ہیں تو صرف ایک دو مقامات ہیں. ایک مسلم کی بات کریں گے ہم، اور یہ ایک مومن کی بات کریں گے. جو مسلم ہوگا وہ مومن ہوگا، جو مومن ہوگا وہ مسلم ہوگا. یہ دونوں باتیں آتی ہیں قرآن میں، ہے نا. اب مسلم کی ضد کیا ہے؟ مسلم کی ضد کیا ہے؟ ضد کسے کہتے ہیں؟ کوئی چیز اس کی اپوزٹ میں ہو. جیسا روشنی ہے، اس کی اپوزٹ کیا ہے؟ اندھیرا ہے نا. جیسا مرد ہے، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ عورت ہے. اسے ضد کہتے ہیں، ضد. اور اس سے پہچانا جائے. ٹھنڈا ہے. اب یہ ٹھنڈا، آپ بول رہے ہیں یہ ٹھنڈا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، تو اس کے معنی کیا ہوئے؟ یہ گرم نہیں ہے، اس کی ضد ہے. اب یہ میں بول رہا ہوں یہ گرم ہے، تو گرم کیوں ہے آخر؟ یہ کیا جواب دیں گے آپ؟ یہی بولیں گے بھائی گرم ہے مطلب ٹھنڈا نہیں ہے. تو ٹھنڈا نہیں ہے بولنا کیا ہے؟ گرم ہے. گرم نہیں ہے بولنا ٹھنڈا. یہ ضد ہے، اور اس سے کسی بات کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. اب اسی طرح مسلم کی ضد کیا ہے، مومن کی ضد کیا ہے، اس کو سنیے. مسلم کی ضد ہے مجرم. کیا ہے؟ مجرم. یہ لفظ عربی کا بھی ہے اور اردو کا بھی ہے. اچھا، مجرم کسے کہتے ہیں؟ جرم کرنے والے کو، جرائم پیشہ، اردو میں آتا ہے نا لفظ مجرم. اگر ہم گورنمنٹ کی مخالفت کریں، قانون کی خلاف ورزی کریں گے، یہ کیا کہلائے گا؟ اسے مجرم کہلائے گا. جرم، اسے مجرم کہتے ہیں. قانون کی، ہمارا جو قانون ہے انڈیا کا، ہاں اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اسے کیا بولیں گے ہم؟ انڈین لا کا مجرم ہے یہ. اسی طرح اگر مسلمان
اگر جرم کرا، اب اسلام میں کیا ہے اس بات کو، دین میں کیا بات کہی گئی مسلم اور مجرم کی، یہ ہے کہ اللہ نے جو احکامات دیا ہے مسلمانوں کو خصوصیت کے ساتھ، اگر وہ احکامات کے اوپر وہ عمل نہیں کر رہا بلکہ اس کی خلاف ورزی کر رہا، اور اس خلاف ورزی کر کے انہیں اپنے آپ کو غلطی بھی نہیں سمجھ رہا میں غلطی کر رہا ہوں، بلکہ مست اور مگن ہے کھا پی کے وہ، تو اسے کہتا ہے قرآن یہ اللہ کا مجرم ہے۔ ایک بات کہی گئی قرآن میں، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو سورہ قلم میں فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون۔ کیا بول رہے ہیں اللہ؟ ارے بھائی یہ ایک مسلم ہے، یعنی اللہ کا مطیع و فرما بردار ہے، اللہ کا وفادار ہے، اور ایک مجرم ہے، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ہے، جرم کرنے والا ہے، نافرمانی کرنے والا ہے، قتل و غارت گیری کرنے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، خون خرابہ کرنے والا ہے، لوگوں کا مال ناحق کھانے والا ہے، اور ایک وفادار ہے، ایماندار ہے۔ سمجھ میں آ رہا؟ بالکل اسلام پہ قائم ہے، اللہ کے احکامات پہ قائم ہے، یہ ہے مسلم، وہ ہے مجرم۔ تو اللہ کیا بول رہے ہیں؟ کیا دونوں کا رزلٹ نتیجہ ایک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ما لکم کیف تحکمون قرآن بول رہا، پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہیں اللہ کے متعلق؟ ہاں ارے بھائی ایک تو وہ مسلم وہ ہیں جو اللہ کا احکامات کے آگے سر جھکایا ہوا ہے، اس کی مرضی کے آگے اپنی مرضی کو نہیں چلنے دے رہا، اور اس کا وفادار ہے، تو ایسے آدمی کو کیا کریں گے؟ اللہ اس کو انعامات سے نوازیں گے، اسے جنت کے باغات میں داخل کریں گے۔ اور یہ ایک اللہ کا مجرم ہے، نافرمان ہے، فسادی ہے، خون خرابہ کرنے والا ہے، تو اس کو کہاں بھیجیں گے ہم؟ جیل۔ وہ جیل کا نام کیا ہے آخرت میں؟ جہنم۔ یہ ہے مجرم۔ ہم پڑھیں گے قرآن میں سورہ مریم میں عالم کا آیت آتی ہے، اس میں اللہ فرمایا انہو من یأتی ربہ مجرما، انہو من یأتی ربہ مجرما فإنَّ لَهُ جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ جو بھی اللہ کا اپنے رب کا مجرم بن کے آئے گا آخرت میں، جرائم کر کے آئے گا، گناہ کر کے آئے گا، سمجھ میں آ رہا؟ قتل غارت گری کر کے آئے گا، اللہ کی نافرمانیاں کر کے آئے گا، دھوکہ دے کے آئے گا لوگوں کو، سمجھ میں ایسا دے کے مر کے ہمارے پاس جب آئے گا مجرم بن کے، تو ہم کیا کریں گے؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمْ، اس کے لیے جہنم دوزخ ٹھکانہ ہے، جلتی ہوئی آگ میں اس کو ڈالا جائے گا، لا يموت فیہا ولا یحیا، اور وہ آگ میں ڈالنے کے بعد جل کے مر نہیں جائے گا، موت نہیں آتی۔ اللہ فرماتے لا يموت فیہا ولا یحیا، یہ جہنم وہ مقام ہے، اب تم یہاں پہ نہ مر سکتے نہ زندہ رہ سکتے، کہ تم موت کو چلاؤ گے چیخو گے لیکن تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جیسے ہی تمہاری چمڑی گل جائے گی اللہ دوسری نئی چمڑی فوری تیار کر دے گا تاکہ آپ کے عذاب چلتا رہے۔ یہ ہے مجرم، مسلم اور مجرم۔ قرآن بتا رہا ہے، میں آپ کو کوئی قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ اپنی کتاب بھیجا، اپنی کتاب بھیجی، اس کے اندر اپنے قوانین بتا رہا ہے، مسلم کون ہے، مجرم کون ہے۔ یہ بات تو آ گئی، اب مومن کی بات کریں گے ہم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن کے متعلق فرمایا سورہ سجدہ میں افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون، جو مومن ہے اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے، اور ایک فاسق ہے، گنہگار ہے، نافرمان ہے، بدمعاش ہے، عیاش ہے، مکار ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہو سکتے ہیں؟ کیا کہہ رہا قرآن؟ لا یستوون بولا اللہ، دونوں برابر نہیں ہو سکتے، نہ عمل کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں، نہ انجام کے اعتبار سے برابر ہو سکتے ہیں۔ قرآن کا فیصلہ ہے، لا یستوون، فیصلہ کر دیا اللہ قرآن میں، یعنی کل کیا ہونے والا ہے مرنے کے بعد، وہ سارے فیصلے اللہ قرآن میں سنا دیا بھائی۔ کل کیا فیصلے ہونے والے ہیں، کس کے لیے کیا فیصلہ ہوگا، وہ سارے قرآن میں۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے نہیں، سمجھ کے نہیں پڑھتے، ہم ٹرانسلیشن سے نہیں پڑھتے، ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہم خالی برکت کے لیے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن سے، کچھ بھی نہیں ملے گا پھر ہمیں۔ تو یہ بات تھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ چلیے
اب آگے ہم احادیث میں جائیں گے. تو قرآن کی بات سن لیا نا آپ. قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، احادیث جو ہمارے اوپر لازم کر دی گئی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ہمارے اوپر لازم کر دیا گیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو آپ سامنے رکھیے، آپ کی زندگی کو سامنے رکھ کے دنیا کی زندگی گزارنا ایک مسلمان کے اوپر فرض عین ہے. اب مسلم کی تعریف ہم سنیں گے قرآن کے بعد حدیث میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ سب سے پہلی حدیث میں پیش کر رہا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. سن لیجئے ذرا، مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا المسلمون من سلم المسلمون بلسانه ويده. مسلمان وہ ہے، پوائنٹ آؤٹ کر کے اللہ کے نبی نے بتایا، پوائنٹ آؤٹ کیا، مارک کیا. مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. مسلم کا ڈیفینیشن کیا اللہ کے نبی دے رہے ہیں. قرآن دے دیا، اپنے نبی کی بات پیش کرو. اور یہ دونوں بھی باتوں کو آپ نہیں جھٹلا سکتے. نہ قرآن کی بات کو جھٹلا کے آپ مسلمان باقی رہ سکتے ہیں، اور نہ نبی کی بات کو آپ سائڈ میں کر کے مسلمان رہ سکتے ہیں. یہ دونوں چیزیں لازم ہیں آپ کو. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات فرما رہے ہیں، اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ المسلمون من سلم المسلمون بلسانه ويده. سن لیجئے اس کو. تیسری حدیث آتی ہے. تیسری حدیث کیا آ رہی؟ اس کو سن لیجئے. آپ نے فرمایا لیسل، اب یہاں پہ ایمان کا لفظ آ رہا مسلم کی جگہ. لیس المؤمن بالذی یشبو جارہ جائع الی جنبہ. آپ نے فرمایا وہ مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا. اگر نماز پڑھ رہا، روزے رکھ رہا، چھوڑو اب بات کو. وہ مومن یا مسلم نہیں ہو سکتا معنوی طور پہ. جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا، مومن کہہ رہا، لیکن وہ جس معاشرے میں، جس محلے میں ہے، وہ تو خود پیٹ بھر کے کھا رہا ہے، اور اس کا آزو بازو والا کوئی اگر ایسا بھوکا ہے، کوئی پیاسا ہے، اور اس کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے، خود تو پیٹ بھر کے کھا رہا مزے میں، اس کے بچے گھر والے سب، لیکن دوسرے کی ذری بھی فکر نہیں ہے اس کو. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لیس المؤمن بالذی یشبو جارہ جائع الی جنبہ. یہ ہے مسلمان کی تربیت ڈیفینیشن، یہ ہے مومن. یہ ہے ڈیفینیشن. اب آگے آئیں گے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر، اچھا برتاؤ کر، اچھا رہے تو تو مسلمان بن جائے گا. وَأَن تُحِبَّ نَفْسُكَ. اس کے بعد فرمایا کہ جو تو اپنے لیے پسند کرتا وہی دوسرے کے لیے پسند کر تو تو مومن بن جائے گا. مومن بن جائے گا. اور حدیث میں بات آتی ہے سباب مسلم فسق وقتالہ کفر،
کسی مسلمان کو برا کہنا، گالی دینا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا یا اسے قتل کرنا، دو باتیں فرمائی. کسی مسلمان کو گالی دینا، اس کی توہین کرنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے. یا اس سے لڑائی جھگڑا کر کے اس کے قتل پہ آ جانا، یہ کفر ہے، کفر. قتالہ کفر. اور ایک مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعے قسم کھائی، قسم کھا کے فرمائی واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا. صحابہ پریشان ہیں، سن رہے ہیں کون ہے آخر جو اللہ کے نبی قسم کھا کے کہہ رہے وہ مومن نہیں ہو سکتا؟ آخر کون ہے بھائی؟ پوچھ لیا صحابہ یا صلی اللہ، کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ جواب آیا، قسم کھا کے بول رہے وہ مومن نہیں ہے. وہ کون ہے؟ الذی لا یأمن جارہ جاعقا بوائقا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے پریشان ہے، جس کا پڑوسی اس کی برائیوں سے پریشان ہے، سکون میں نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے. یہ ہے اسلامی سوسائٹی، اسلامی معاشرہ. دیکھ رہے ہیں آپ؟ ایک خاتون کا ذکر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک خاتون ہے، بڑے نمازی ہے، بڑے روزدار ہے، تہجد گزار ہے، قرآن کی تلاوت کرنے والی ہے، سب اس کے صفات بتا دیے گئے. لیکن یا رسول اللہ زبان کی خراب ہے اور پڑوسی جو اس کو پسند نہیں کرتے، پڑوسی تنگ ہے اس سے. نماز کی پابند ہے، بہت نمازیں پڑھتی ہیں، بہت تلاوت کرتی ہیں، تہجد گزار ہے، لیکن زبان کی صحیح نہیں، پڑوسی عورتیں اس سے تنگ ہے. زبان نبوت سے کیا فیصل ملا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. دوسری خاتون کا ذکر، رسول اللہ ایک خاتون ہے، اس کے نمازیں بڑے کم ہیں، اس کے روزے بڑے کم ہیں، تلاوت بھی کم ہے، لیکن بڑی اخلاق والی ہے اور لوگ اس سے خوش ہیں، محلے کے اندر زبان اچھی ہے، سب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ جنتی ہے. یہ ہے اصل عملی زندگی ایک مومن کی اخلاق. اخلاق نہیں ہے تو آپ کے عبادات، آپ کے نماز، آپ کے روزے سب بیکار. قرآن کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کس لیے ہوئی تھی؟ تزکیہ نفس. اللہ کے نبی کیا کیا کہ یتلو علیہم آیاتنا ویزکیہم. اللہ کے نبی قرآن پڑھ کے تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں پاک کرتے ہیں. تو یہ پاکی کون سی ہے؟ لے کے جا کے ایک ایک کو غسل نہیں کرتے نبی. تم کو پاک کرنے کا مطلب یہ ہے تم کو اخلاقی اعتبار سے پاک کرتے ہیں، ہر اعتبار سے پاک. تمہاری زبان پاک، تمہارے اخلاق پاک، تمہاری نیتیں پاک، تمہاری سوچ پاک، تمہارے اعمال پاک، تمہارے معاملات پاک، تمہارے تعلقات پاک، سب پاک معاشرے کے اندر تم. اور ایسے پاک لوگوں کے لیے اللہ جنت بنایا ہے. قد افلح من تزکا، یقیناً کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کی گندگیوں کو پاک کر لیا. جزاء من تزکا، یہ جنت بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم بدعمالیوں سے، گندے اعمال سے اپنے آپ کو پاک کر لیا. تم جنت ان کا بدلہ ہے. خالی نماز کا ذکر نہیں کیا، روزہ نہیں، آپ کو اپنی گندگیوں سے بچنا ہے، اعمال کی گندگیوں سے. سوچ، آدمی کی نیت صاف ہونا، اس کے سوچ اور اس کے وچار صاف ہونا ہے، یہ اصل چیز ہے. اسے کہتے ہیں تزکیہ نفس. تو جب تک یہ چیزیں پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ جنت پاک مقام ہے، پاک لوگوں کا ہے. تو مسلمان اور مومن کی تشریح ہم کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھا میں
کہ مسلمان کس کو کہا گیا ہے قرآن اور حدیث میں، مومن کسے کہا گیا ہے، آپ کے سامنے بات آ گئی۔ قرآن میں یہ بات آتی ہے، سورہ انفال میں ایک آیت آتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے ایمان والو، اے مومنو، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اللہ اس کے رسول کے احکامات سن لینے کے بعد، جان لینے کے بعد تم پھر اس سے مت پلٹو، اعراض مت کرو، ٹیک اٹ ایزی مت لو، اللہ اس کے باتوں کی سائڈ میں مت کرو، سامنے رکھو، بازو نہیں کرنا ہے، آپ کو اوورٹیک کر کے نہیں گزرنا ہے، قرآن اور سنت کو بازو رکھ کے آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ منع کیا اس کو سورہ حجرات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے مومنو، اللہ اس کے رسول کے قوانین کو پیچھے مت ڈالو، سامنے رکھو، تم پیچھے رہو اور اس کے سامنے رکھ کے پیچھے پیچھے چلو، اسے فالو کرو، ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، تمہیں معلوم ہے یہ نبی کا حکم ہے، تمہیں معلوم ہے یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے بعد انجان مت بنو اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو سائڈ میں مت کرو، بہت بڑے مجرم بن جاؤ گے۔ اور ان کے لیے بدترین مثال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کے، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کے پاس بدترین مخلوق وہ لوگ ہیں جو اندھے اور بہرے ہیں، کام نہیں لے رہے، وہ بدترین مخلوق ہے، عقل سے کام لے رہے، باتیں تو سن رہے اللہ اس کے رسول کی لیکن بازو رکھتے رہے، اس کو منع کیا ہے نا۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو پیش کر کے فرمایا پہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، بس جو کوئی بھی میرے طریقے سے اعراض کرے گا، میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، یا میرے طریقے کو بازو رکھ کے اپنی منمانی کرے گا، یا پھر جس کو میرے طریقے سے دلچسپی نہیں ہے وہ میرا امتی نہیں ہے، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ کلیئر کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا آپ نے، تو مومن اور مسلم، واضح بات سمجھ میں آ گئی آپ کے سامنے۔ اصل میں ہماری تربیت ہونا ہے۔ اب آگے چل کے جو بات آ رہی ہے نا وہ بڑی اہم ہے۔ یہاں جو بات کہی گئی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر، اے مسلمانوں، تم سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوط پکڑ لو، پورے مل کے ایک جگہ جمع ہو جاؤ تم قرآن کے عنوان پہ، قرآن کی ٹاپک پہ، قرآن کے موضوع کے اوپر، اللہ کی کتاب کے سلسلے میں تم ایک ہو جاؤ، سب مل کے قرآن کو مضبوط پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، یہ رسی قرآن اللہ کی رسی ہے۔ القرآن حبل اللہ ممدود من السماء الی الارض، حدیث میں بات یہ آتی ہے کہ قرآن اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف چھوڑی گئی ہے، اسے مضبوط پکڑ لو بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن اللہ کی رسی، اللہ فرماتے ہیں کہ تو سب مل کر مضبوط پکڑ لو۔ اب اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے قرآن کا، اس وہ بڑا بھیانک ہے اپنے لیے۔ اس وقت وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور جميعا کی جو ضد ہے، وحدت کی جو ضد ہے، اب وہ آگے آ رہی ہے بات، وہ کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، تم آپس میں فرقوں میں مت بٹو، ٹولیوں میں مت بٹو، ٹکڑے میں مت بٹو، ٹکڑے مت ہو جاؤ، فرقے مت بناؤ، تیرا فرقہ میرا فرقہ، تیری جماعت میری جماعت، تیری مسجد میری مسجد، سمجھ میں آ رہا؟ تیرے مولانا میرے مولانا، یہ نہیں، تم سب ایک ہے، سب کے سب ایک ہے، امت سے وحدت ہے، امت سے وحدت۔ اس امت کو جو بھی توڑنے کی کوشش کرے گا وہ موجودہ دور میں اللہ کے پاس بہت بڑا مجرم ہے۔
اختلافات آج جناب یاری مذہبی اختلاف بہت ہو چکے ہیں اس وقت، بٹ رہے ہیں آج ہم، تفرقوں میں بٹ رہے ہیں آج ہم. تیرے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ میرے مولانا ہے تیرے مولانا، سمجھ میں آ رہا؟ ارے وہ کون آ رہا ہے بھائی؟ وہ تمہارے مولانا، ہمارے تھوڑا ہی ہے انہوں. ارے بھائی تیرے مولانا نہ میرے مولانا، سب کے مولانا، سب کے مفتی صاحب. مسلمان کی تعریف یہی تو کرے نا. قرآن نے کیا بات کہی؟ انما المؤمنون اخوۃ، کہا بے شک تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے. اسی سورہ حجرات میں اللہ فرمایا. اب ہمارے پاس اس وقت ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہو گیا ہے، آپس میں تفرقہ ڈالنا، گروہ بندیاں بنا لینا. اور قرآن نے سخت وارننگ دی اس کی. ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء، بے شک جنہوں نے دین میں اپنے ٹکڑیاں بنا لی، فرقے بنا لیے، الگ الگ ہو گئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کوئی تعلق ہی نہیں، چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی رسی ہے، سب مل کے مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے. اختلاف ہو تو سکتے ہیں ہمارے پاس، اختلاف کو ہم جناب علمی حیثیت سے حل کریں گے. آپ سے اختلاف ہے، میرے سے آپ کو اختلاف ہے، علمی حیثیت سے کریں گے ہم. بھائی اختلاف رکھتے ہوئے مل کے رہیں گے ہم، اختلاف کر کے جھگڑا نہیں کریں گے ہم. اختلاف تو ہوگا، قیامت تک چلیں گے اختلافات ہی، لیکن اختلاف کر کے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اختلاف کر کے ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کریں گے. اختلاف کہاں نہیں ہے آپ بتاؤ مجھے، کہاں نہیں ہے اختلاف یہ بتاؤ. ہر جگہ جہاں بھی انسان کو سوچنے کی آزادی دی اللہ نے، ہر جگہ جہاں بھی سوچنے کی آزادی ہے نا، وہاں پہ 10 آدمی سوچیں گے تو 10 رائے آتا تھے. اس کے معنی نہیں ہے کہ بھئی مختلف رائے لڑ لیجیے کیا اپن، نہیں، دیکھا جائے گا آپ کس کی بات صحیح ہے، اس کی بات کو اپنا ہے. اگر نہیں بھی مان رہا ٹھیک ہے بھائی آپ کیجیے، آپ ختم. اختلاف ہوگا نہیں بول کے نہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ غور و فکر کرو. جہاں پہ غور و فکر کرے گا انسان، ایک انسان کی عقل دوسرے انسان سے نہیں میچ نہیں کھاتی کبھی بھی. مطلب یہ ہے کسی کا علم کچھ ہوگا، کسی کا علم کچھ ہوگا، کسی کے معلومات کچھ ہوں گے، سوچنے اور سمجھ میں اختلاف ہوگا، نہیں ہوگا. اب ظاہر ہے کہ کلاس میں 30 بچے ہیں، 30 کے 30 پورے پاس ہو جاتے، سب کو وہی پڑھ رہے نا بھائی، ٹیچر سب کو وہی کتاب پڑھا رہا، وہی لیسن دے رہا سب کو، لیکن کوئی پاس ہو رہی، کوئی میرٹ پہ پاس ہو رہا، کوئی خالی جناب یعنی کم مارکس پہ پاس ہو رہا، کوئی فیل ہو جا رہا. یہ سب پڑھ رہے نا بھائی پورے. اختلاف ہوگا، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، یہ اختلاف ہوگا، لیکن یہ اختلاف کو بنیاد بنا کے مخالفت نہیں کریں گے ہم، جھگڑا نہیں کریں گے، دشمنیاں نہیں کریں گے ہم، دشمنیوں میں نہیں بٹیں گے ہم. یاد رکھیے اگر ایک مسلمان دوسری مسلمان سے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور وہ بھی دینی اعتبار سے، اس کا کوئی عمل قبول نہیں اور وہ جنت میں نہیں جا سکتا، نہیں جا سکتا. میں نہیں بول رہا ہوں، حدیث بولتی ہے. سن لیجیے حدیث کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، تم میں کوئی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا یا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. کیا ہے؟ لا يدخل الجنت حتى تؤمنوا، تم میں سے کوئی جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ایمان نہ لائے ہو. تو مطلب کیا ہوا؟ جنت میں داخلے کے لیے کیا شرط ہے؟ کیا شرط ہے؟ ایمان ہے نا. اب اگلے جملے کا ہے حدیث کے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تُحَابُّوا. اب آگے کے جملے یہ ہے تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرے. دیکھ لو، جنت میں کوئی داخل نہیں ہو سکتا بغیر ایمان کے، اور کوئی مومن ہو نہیں سکتا بغیر آپس میں ایک محبت کرے گی. محبت سے ایمان کا تعلق ہے، اور ایمان میں جنت میں جانے کا تعلق ایمان سے ہے. اگر ہم بول رہے ہیں توحید ہے میرے پاس، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، لیکن لوگوں سے تعلقات خراب ہیں، میرے دل میں لوگوں سے نفرت ہے، پھر نماز ہے، روزہ ہے، سب ہے، کیسا ہو؟ اچھا آپ ہمارے پاس دعائیں ہیں قرآن میں، کسی مسلمان سے آپ نفرت کر رہے ہیں، کسی مسلمان سے آپ کو چیڑ ہے، اس سے مل رہے بھی نہیں، اس سے آ رہے بھی نہیں، اس کے نماز بھی پیچھے نہیں پڑھ رہے ہیں آپ،
جب آپ ایک دعا چھوٹی سی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، ربنا اغفر لی وللوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعا قرآن کی، اے اللہ میری بخشش کر دے، مجھے معاف کر دے، مجھے جنت میں داخل کر، اور تمام ایمان والوں کو بھی معاف کر دے، ان کی مغفرت کر دے۔ جب یہ آیت میں قرآن میں پڑھ رہا ہوں جس سے میرا جھگڑا اس میں شامل ہے یا نہیں ایمان میں؟ بھائی میں بول رہا ہوں تمام ایمان والوں کو بخش دے بول رہا ہوں، لیکن ایک ایمان والے سے میرا جھگڑا ہے، اس سے دشمنی ہے، کیا وہ ایمان والا اس دعا میں شریک ہے یا نہیں ہے؟ جواب دو آپ میرے کو۔ پھر ہے بھی بول رہے ہیں، دشمنی بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں جنت میں جانے کی۔ یہ کیا بدماشی ہے؟ یعنی تو قرآن میں آیت کا انکار کرو، نہیں انہیں ایمان والا نہیں ہے بھائی اس کے لیے نہیں ہے، بولو بولو، نہیں بول سکتے آپ۔ اسی لیے پڑھو، دعائیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ دعا میں جس سے دشمنی کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں، انہیں بھی شامل ہے اس دعا کے اندر۔ پھر اسی لیے مسلمان کو کیا سکھائے؟ سب سے پہلے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر پہلا حق کیا ہے؟ جب بھی ملے سلام۔ کیا معنی ہے سلام کے؟ جب بھی کوئی نکل گیا جاتے ہوئے مسلمان، کہیں بھی آپ سے رستے میں مل گیا، کہیں بھی مل گیا، دکھ گیا، تو کیا ہے اس کے اوپر حق؟ سب سے پہلا السلام علیکم، بھائی آپ کے اوپر اللہ کی سلامتی ہو۔ دشمنی بھی ہے، نفرت بھی ہے، سب ہے، پھر یہ دعا بھی ہے اس کے لیے، بھائی آپ کے اوپر سلامتی ہو ہے۔ یہ بھائی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ ہے، آپ شیطان کو بھی نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو یہ دھوکہ ہے، دشمنی پھر سلام بھی ہے۔ کیسا ہوں گا بتائیے آپ؟ یہ نفرتیں کب ختم ہوں گی؟ یہ اللہ کے نبی نے اے بندو، اے اللہ کے بندو، آپس میں بھائی بھائی بن کے زندگی گزارو، کونوا عباد اللہ، اے لوگو اللہ کے بندے بن جاؤ، آپس میں اخوانا، بھائی بھائی بن جاؤ، نفرتوں کو ختم کرو۔ ایک مومن کے متعلق اللہ کے نبی نے فرمایا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو بے سہارا نہیں چھوڑتا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عزت کے اوپر حملہ نہیں کر سکتا۔ یہ حدیث آ رہی۔ صحابہ سے پوچھا اللہ کے نبی نے، میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں نماز و روزے اور صدقات نیکیوں سے زیادہ افضل ہے؟ کیا فرمایا؟ نماز روزہ صدقات سے زیادہ افضل ہے، کیا میں ایسا عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ نے پوچھا رسول اللہ بتائیے آپ، وہ عمل کیا ہے آخر؟ آپ نے فرمایا نماز روزہ اور صدقہ سے زیادہ عمل یہ ہے جو دو مسلمان کسی ناراضگی سے ملنا جلنا چھوڑ دے، ان دونوں کو گلے ملا دو، یہ نماز روزہ صدقے سے زیادہ افضل ہے۔ یہ ارے کان تربیت ہی نہیں ہوئی یار ہماری، سمجھے آپ؟ وہی گندے ہیں پورے نماز پڑھ کے بھی روزہ رکھ کے بھی، ذہن خراب ہے لوگوں کے تعلق سے، دل خراب ہے، سینہ خراب ہے لوگوں کے تعلق سے۔ آپ کو حی علی الصلاۃ بول کے مسجد میں بلایا جا رہا، وہ مسجد میں گے، یہ مسجد میں جماعت کے لیے کیوں بلایا جا رہا؟ اور پھر حکم کیا ہو رہا؟ کندھے سے کندھا ملا کے ٹھہرو، دل تو نہیں مل رہا، کندھا مل رہا ہے، دل میں تو بغض ہے مگر کندھا ملا کے ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ کندھا نہیں ہے، کھمبا ہے یہ، سمجھے آپ؟ کیا جی؟ ہاں بے جان کھمبے ہیں یہ، جاندار نہیں ہے، کندھے سے کندھا لگا ہوا ہے مگر دل میں اس کے خلاف ہے۔ اچھا بعض لوگ تو ایسا ہے جس کی دونوں کی نہیں بن رہی، انہیں آ کے ٹھہر گیا، اور بعض ہی ایک ہی جگہ صف کے اندر، اب اس کی نہیں بنتی، اب ایک جگہ ہے تو انہیں ٹھہر رہا ہی نہیں، انہیں جا کے کہیں تو بھی دوسری جگہ ٹھہر جا رہا جا کے۔ دیکھو آپ شیطان کیسا محروم کر رہا اس کو۔ پھر نماز، اب بازو کھڑے ہوئے، جی نماز ختم ہو گئی، السلام علیکم، السلام، ارے بازو جس سے نہیں بن رہی دشمنی ہے، پلٹ کے دیکھتے جنہیں ہے ادھر، السلام علیکم، تیری تو انہیں لگ بیٹھا ہوا یہی بولے۔ نماز میں، عبادت میں
اللہ چاہتے ہیں دلیں پاک ہو جائے تمہارے. فیصلے بھائی اللہ کے پاس ہوں گے. اب ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ سب فیصلے ہم خود کرنا چاہ رہے ہیں. انہیں دوزخی ہے، انہیں جہنمی ہے، انہیں گمراہ ہے، انہیں فلاں ہے. ارے بھائی ایک دن اللہ رکھا نا فیصلوں کا دن. ہاں وہاں رکھا نا بھائی. آپ جو علم کے تو گفتگو کرو، بس معاملہ تو اللہ کے پاس لوٹانے والے ہیں. یہی فیصلے کر رہے ہیں. خدا بن کے بیٹھے ہوئے ہم لوگ. لڑائی جھگڑے نفرتیں ساری چیزیں. دیکھیے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی. بہت خطرناک ایک حدیث پیش کر رہا ہوں میں آپ. پیروں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے. ایک آدمی بڑا حج پہ حج کیا ہوا ہے، نمازوں پہ نمازیں پڑھ رہا، قربانیوں پہ قربانیاں دے رہا، سب کوئی نیکی نہیں ہے اس کے بعد جو نہیں چھوڑا انہیں، ہر نیکی کر رہا انہیں، مگر دوسروں سے حسد کر رہا انہیں. کیا کر رہا؟ حسد کر رہا. کوئی نیکی نہیں چھوڑ رہا، ہر نیکی کر رہا، ہر اچھا کام کر رہا، مگر ساتھ میں دوسروں سے حسد ہے اس کا. اب اللہ کے نبی کیا بول رہے معلوم؟ جس کے بھی اتنے نیکیاں جمع ہیں اور وہ حسد کر رہا لوگوں سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے تمام نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. جس طرح آگ لکڑی کو جلا کے راگ بنا دیتی ہے نا، اسی طرح حسد اس کے سارے نیکیوں کا راگ کا ڈھیر بنا دیتی ہے. ختم بیٹا، گئے تم کام کیا، تمہارا حج گیا، تمہاری نماز گئی، تمہاری قربانی کے بکرے بھی چلے گئے، سوب گئے، خالی راگ کا ڈھیر بچا ہوا ہے تمہارے پاس، کسی کام کا نہیں ہے، کوئی عبادت بھی کام کی نہیں ہے تمہاری. یہ حسد ہے. آپ کو دعا سکھائی گئی قرآن میں حسد کی. کیا دعا سکھائی گئی؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. اللہ سکھایا یار. اتنی خطرناک بیماری ہے کہ تمہارے سارے اچھے اعمال راگ کا ڈھیر بن کے ہوا میں اڑ جائیں گے، اور وہ حسد ہے. اسی لیے دعا مانگو مجھ سے، اللہ میں حسد کرنے والے حسد کی شر سے پناہ مانگتا ہوں. اور حسد کرنے والے دوسرے کا نقصان نہیں کرتا کبھی بھی، اس کا ہی نقصان ہوتا. یہ ایک تو آخرت میں نقصان ہوگا، اور حسد کرتے کرتے خون کالا ہو جاتا اس کا، جل جل کے سمجھ ٹائیفائڈ کی بیماری ہو جاتی اس کو، ٹیمپریچر میں آ جاتا، ڈپریشن میں آ جاتا، سمجھے آپ، بیٹھے بیٹھے بیمار ہو جاتا ہے انہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ ہنستے رہو، مسکراتے رہو. سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی؟ ارے میاں دیکھو، نیکی اور صدقہ یہ بھی ہے، نیکی اور صدقہ یہ بھی ہے کہ جبھی بھی تم اپنے مسلمان بھائی سے ملو، ذرا ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے ملو اس سے، یہ بھی نیکی ہے. فرمایا دیکھا آپ نے، یہ بھی نیکی ہے. منہ جلالے کے مت رہو ہمیشہ، جب دیکھے بلاوے کے ویسا، سمجھے آپ، وہی رہتا اکثر. ارے ہنسو کھیلو یار. ہاں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا وابشروا، کیا فرمایا؟ ولا تنفروا، خوشی کا ماحول پیدا کرو، جہاں بھی رہتے ہنس کھیل کی بات کرو. ولا تنفروا، نفرت کا ماحول مت پیدا کرو، نفرت کا ماحول نہیں، مایوسی کا ماحول نہیں. حکم دیا یسروا ولا تعسروا، کہاں بھی ہے لوگوں کے زیادہ آسانیاں پیدا کرو یار. مشکلات میں مت ڈالو لوگوں کو، مشکلات میں مت ڈالو، آسانیاں پیدا کرو. خوشخبری دیو لوگوں کو، اچھے خبریں دیو، اچھی باتیں بولو. سمجھ میں آ رہا؟ جب دیکھے وہی خطرناک نیوز پڑے، سمجھ وہاں ایسا ہو گیا، ارے بھائی کچھ خوشخبری سناؤ. نہیں ہے. نفسیاتی طور پہ بتایا اللہ کے نبی نے علاج، نفسیاتی علاج ہے یہ سارا. آدمی جیسے بار بار جیسے خبریں نیوز آتے رہتے نا، وہ مایوس ہوتا ہے. اس کو خوشی کی نیوز آئے تو اس کے اندر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. اسی لیے ایمان کی کیفیت کو حدیث میں بیان کیا گیا، الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان اس کیفیت کا نام ہے جو خوف اور امید کے بیچ میں ہوتا ہے. خوف بھی ہو اور امید بھی ہو اس کو، سمجھے. اگر اس کے سامنے امید نہیں ہے مایوس ہو جائے گا. مایوسی کفر ہے. لیکن اس کے سامنے خوشی ہے، ساری خوشی ہے، کوئی خوف اور ڈر نہیں ہے، اپنے سے باہر ہو جاتا ہوں، جو چاہے کرتا ہوں، بے لگام ہو جاتا ہوں.
اس کو لگام بھی ڈالا گیا اور مایوسی سے بچا بھی گیا اس کو. یہ ایمان کی کیفیت ہے. تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بہت ضروری ہے. بات تو بہت ساری ہیں کرنے کی، لیکن میں نے اصل گفتگو اس لیے کر رہا ہوں. میں یہ بیماری سے بچنا بہت ضروری ہے. الحمدللہ آپ لوگوں کے پاس کلور میں کوئی شرک نہیں ہے، بدعت نہیں، اللہ کا احسان ہے. چلیے، لیکن کم از کم یہ جو بیماریاں ہیں نا، خطرناک بیماریاں ہیں، یہ کینسر ہے. کینسر ہی ہے. ہم جو اوپر سے بہت اچھے دکھتے ہیں، آپ توحید ہے اس کے پاس، شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، اوپر سے کچھ ہے، لیکن اس کو بلڈ کینسر ہوا ہے. دکھ رہا اس نے اندر کا کیا ہے اس کو. وہ حساب سے یہ اخلاقی بیماریاں ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اپنے متعلق؟ آپ کے اپنے آنے کا مقصد کیا بتایا؟ انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. مجھے اسی لیے بھیجا گیا، مجھے اسی لیے اٹھایا گیا، مبعوث کیا گیا کہ میں اخلاق مکارم کیا ہے تمہیں بتاؤں، سکھاؤں اخلاق کسے کہتے ہیں. اور آپ کے متعلق قرآن نے گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اخلاق کے بلندیوں کے اوپر ہیں. تو اپنی اصلاح کیجئے. اصل ہمارے پاس آج کل جناب یعنی دین کے نام پر جھگڑے بہت ہو رہے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. فرقہ پرستی اتنی بڑھ چکی ہے آج. ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے کو برداشت نہیں کر رہا. چلے گا، یہ دیوبندیاں ہیں، وہ بریلویاں ہیں، سمجھ میں آ رہا، وہ سلفیاں ہیں، وہ اہل حدیث ہے، ان کی مسجد میں ان کی نماز نہیں، ان کی مسجد میں ان کی نماز نہیں. سمجھ میں آ رہا کیا؟ کوئی سامنے سے جا رہا، سمجھ میں آ رہا، بڑی داڑھی ہے، ان کی بھی داڑھی ان کی بھی داڑھی، جا رہے ہیں، لیکن انہوں سلفی ہے، انہوں تبلیغی ہے، ان کو سلام نہیں کرتے انہوں، کیونکہ میری جماعت کا ہی نہیں ہے. کہیں کو سلام بھائی، خامن وہاں سے آ رہا تو اگر وہ گلی الی نہیں ہے تو مجبوراً سامنے سے جاتے، نیچے منڈی ڈال کے. کوئی گلی الی دیکھیے تو ادھر سے نکل جاتے ہو. کہیں کو بولے تو اس سے پھر فیس کی ہو جائے گی. نہیں، یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں میں. آپ ہو رہا ہے دیندار طبقے میں ایسا، جو اپنے آپ کو دیندار کہتا ہوں میں، میرے جیسا. آج کا سب سے بڑا جہاد میرے اپنے نزدیک امت مسلمہ کے اندر سے ان اختلافات کو ختم کرنا ہے. امت کو مسلکوں سے نکالنا ہے، امتوں کو جماعتوں کی سے عصبیت سے نکالنا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے اس وقت. امت کو متحد کرنا ہے، ایک پلان پہ لانا ہے. امت کے دلوں کے اندر سے نفرتوں کو نکال کے محبت بھرانا ہے. امتوں کے اندر ان کے حسد اور بغض کو نکال کے ان کے دلوں کے اندر مودت اور رحمت بھرنا ہے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی جو کمی ہے آج یہ کمی ہے. دینی مسائل کی کمی نہیں ہے، سب معلوم ہے لوگوں کو. یہ خطرناک مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے امت. شیطان تو دشمن ہے نا، کہیں نہ کہیں ماریں گا لگا کے، چھوڑیں گا نہیں وہ تو. آپ کو ہونا پڑی. اللہ محفوظ رکھے. آج قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سب مل جاؤ، ملو، سب مل کے اللہ کے دین کو مضبوط پکڑ لو. قرآن ایک پلیٹ فارم ہے، اللہ کی رسی ہے، پکڑ لو اسے، سمجھا اسے. پھر آخر میں جو آیت آ رہی ہے نا اس میں، اس آیت میں اللہ نے یہ بات فرمایا خاص طور پہ کہ دیکھو تمہارے اندر تو ایک جماعت ہونی چاہیے، ایک جو اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. میں آگے بڑھ رہا ہوں اس میں، وقت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کو زیادہ نہیں بتا سکتا، اسی لیے 9 بج چکے ہیں. تو یہ بات فرمائی گئی. اس کے بعد اللہ اپنی نعمت کا ذکر کیا. چلیے چلتے چلتے وہ بات بھی بتا دیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. بات کیا بات آئی اب؟ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاءً. اب دیکھیے، اب پوری پکچر کلیئر ہو گئی. یہاں اللہ قرآن پڑھنے والوں کو بول رہے ہیں ارے اللہ کی نعمت کو یاد کرو. یہ دین، یہ قرآن کو تم قرآن سے پہلے، نبی سے پہلے، ایمان سے پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے. کیا تھے؟ عادان. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. بس اللہ نے تمہارے دلوں کے اندر نفرتوں کو نکالا اور محبت کو بھر دیا. اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. کس نعمت کی وجہ سے؟
قرآن اور رسول کی وجہ سے. اس سے پہلے تم دشمن تھے. اللہ اس کو ریفر کر رہا مدینہ کے واقعہ کو. 2 قبیلے دشمنیاں کرتے تھے آپس میں, تم لڑتے تھے, جھگڑتے تھے, جند و جدال تھا, لیکن اب ایمان لانے کے بعد تم بھائی بھائی ہو گئے. تمہارے دلوں کے اندر سے اللہ نے نفرت کو نکالا اور محبت کو بھر دیا, الفت کو بھر دیا, محبت کو, اور بھائی بھائی بنا دیا. اور یہاں پہ ہمارے دلوں میں سے قرآن نکل رہی, نفرتیں بڑھ رہی. وہاں تو بلا کہ نفرتیں نکل کے قرآن آئی ان کے پاس, اللہ کی نعمت, اور یہاں پہ الٹا ہو گیا بھائی. اور یہ عام بات بول رہا ہوں میں, عام مسلمانوں کی بات بھی نہیں بول رہا ہوں میں. ایسا نہیں ہے کہ بڑے بڑے عالمہ علماء جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا وہ اس سے بچ نہیں, شیطان سب کو مارا ہوا ہے. معمولی مسلمان ہے تو شیطان بھی ان کے ساتھ معمولی ہے, بہت بڑا مفتی ہے تو شیطان بھی اتنا ہی بڑا ہے ان کے ساتھ. اب لڑائی جھگڑے جہاں آ رہے ہیں تو مفتیاں فتوے دے رہے ہیں. ارے وہ جماعت گمراہ یار وہ تو, ارے تم وہ مسجد کو جا رہی, کون بول رہی ہے؟ عام مسلمان نہیں بول رہا, ممبر سے بولی جا رہی بات. ارے وہاں کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کچھ لوگ ظاہر بول رہے ہیں, کچھ لوگ خاموش میں بول رہے ہیں, سب چل رہا ہے, ایک دوسرے کی نفرتوں میں جا رہے ہیں. اللہ کیا بولے؟ تم کو بھائی بھائی بنا دیا اللہ نے. اور دیکھو یہ اختلافات, تفرقہ بندیاں جہنم میں لے جانے والی ہے. کیوں؟ وَكُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, تم آپس میں دشمنیاں کر کے, اختلاف کر کے دوزخ میں ابھی گرنے ہی والے تھے ان اختلافات کی وجہ سے, ان دشمنیوں کی وجہ سے. بس اللہ نے تم کو اس قرآن کی نعمت اور نبی کی نعمت سے نوازا اور تم کو جہنم کی آگ سے بچا لیا. تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. اور اللہ اپنی آیات کو کھول کھول کے تمہیں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ, راہ راست پہ آ جاؤ, یہ تمہاری دشمنیاں ختم ہو جائیں, یہ نفرتیں ختم ہو جائیں. یہ ساری چیز اللہ بتا رہا ہے. اور پھر تم ایک امت خیر ہے. کیا فرمایا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم ایک امت خیر ہے. اللہ نے تم کو نکالا ہے دوسرے انسانوں کے لیے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اے مسلمانوں تمہارا وجود تمہارے لیے نہیں ہے, تم اپنے لیے زندہ رہنا نہیں ہے, تم دوسرے انسانوں کے لیے زندہ رہنا ہے. دوسروں کے کام میں آنے کے لیے تم کو بنایا گیا ہے, نفرتیں کرنے کے لیے نہیں بنایا گیا تمہیں, فساد ڈالنے کے لیے نہیں بنایا تمہیں بنایا گیا ہے دوسرے انسانوں کے لیے اٹھایا گیا ہے. دوسروں کی خدمت کرو گے, دوسروں کے کام میں آؤ گے, تم دوسروں کے ہمدرد بنو گے, دوسروں کے خیر خواہ بنو گے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, نکالا گیا. اخرجت کے معنی نکالنا, دوسروں کے لیے نکالنا ہے. تم اپنے لیے نہیں, دوسروں کے لیے. اپنا پیٹ نہیں دیکھو گے, تم دوسروں کو دیکھو گے. اس آیت کی وضاحت میں نبی نے کیا فرمایا؟ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس. دیکھیں وہی لفظ آ رہا خیر کا جو قرآن میں آیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, آیت ہے اور حدیث کیا ہے؟ خیر الناس من ينفع الناس. اللہ کے نبی وضاحت کر رہے ہیں تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے, دوسروں کے کام میں آئے. وہ خیر ہے, وہ آدمی بھلا ہے, وہ آدمی اللہ کے پاس خیر والا ہے. میں خالی اپنا ہی سوچ رہا ہوں, میں میرا ہی سوچ رہا ہوں, میں میرے بیوی بچے, اس کے بعد کوئی ہے ہی نہیں, ختم قصہ. کیا بس میں کھا رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, سمجھے؟ آج کل ہو گیا ایسا, شیطان ہرس میں ڈال دیا ہمیں, نہیں ہونا ہے اس میں. اس کے بعد آگے چل کے پھر فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. دیکھو ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے ہدایت آ جانے کے بعد آپس میں اختلاف کر کے فرقے بنا لیا الگ الگ. اللہ بتا رہا نمونے کے طور پہ, الگ الگ ہو گئے سب. دیکھو بولا اللہ تعالیٰ. اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے پھر عذاب ہی ہوگا. تو بات یہاں تک پہنچی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ سے, کہ اللہ کا ڈر, اللہ کا تقوی کیا ہے؟ متقی کون ہے؟ اللہ کی ناراضی سے بچنے والا. دیکھیے ایک دن مرنا ہے, حساب اور کتاب تو دینا ہے نا اللہ کے پاس, ہے نہیں ہے, مرنا ہے نہیں, پھر کیا دیں گے جا کے وہاں حساب؟ دلوں میں نفرتیں لے کے جا رہے ہیں.
جھگڑے، بھائی بھائی سے جھگڑا، گھروں کے اندر جھگڑے، میاں بیوی کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، اولاد اور باپ کے جھگڑے، سارے جھگڑے 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 جھگڑے۔ مسلمان یار امن والا ہے، سلامتی والا دین ہے، لوگوں کو خیر کی دعوت دینے والا ہے، لوگوں کو اچھا بتانے والا ہے، اور انہیں فساد میں بچا ہوا ہے۔ آج اس کے ہی گھر میں سکون نہیں ہے، انہیں کیا دعوت دیں گا اسلام کی؟ اب انہیں لڑائی جھگڑوں سے نہیں بچ رہا، انہیں کیا لوگوں کی اصلاح کریں گا؟ ہے کیا آج دین؟ مرنا ہے نا ان کی۔ اللہ کیا بولے قرآن میں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، تمہیں مرنا ہے تو کوئی ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، اور یاد رکھو تمہارے اپنے کرتوتوں کا عمل کا بدلہ ایک دن ملنے والا ہے قیامت کے دن۔ سورہ انبیاء میں اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم فی غفلۃ معرضون، دیکھو انسانوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، وہم فی غفلۃ، اور یہ غفلت میں ہے پورے، وہم فی غفلۃ، سب غفلت میں ہے، دیکھا جائیں گا، سوچا جائیں گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ نماز پڑھ رہے نا بچ جائیں گے، نہیں، وہم فی غفلۃ معرضون، اور غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور حقائق کا انکار ہے یا حقائق سے اعراض کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں۔ بچتے موت آئیں گی نا، موت کا منظر اللہ کھینچا قرآن میں، سورہ خواب میں اللہ فرماتا ہے جاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ دیکھو جب موت کی بے ہوشی آ جائے گی، چھا جائے گی تمہارے اوپر، اور تمہاری جان ہنسلی میں اٹک جائے گی، جب کیا ہوگا؟ سوچا کبھی تم نے آخری وقت کیسا ہوگا؟ وہ ذالک ما کنت منہ تحید، جس موت سے تم بھاگ رہے تھے نا، وہ موت کی بے ہوشی بتایا قرآن نے اس کو، موت جس کا کوئی وقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ قیامہ میں فرما دیکھو یہ موت آنے والی ہے تمہاری، ایک دن موت کے فرشتے جب آئیں گے اور آ کے کہیں گے اخرجوا من انفسکم، تمہارے اندر جو ہے نکالو۔ موت کا فرشتہ جب آئے گا کیا بولے گا؟ اخرجوا من انفسکم، نکالو تمہارے اندر کیا ہے۔ کیا ہے ہمارے اندر بھائی؟ کیا ہے؟ یہی ہے نا روح، لاؤ ادھر لاؤ، اس کی وجہ سے زیادہ حماق کود رہے نا تم، یہی ہے نا جو لڑائی جھگڑا دشمنیاں یہ وہ، یہ نکال لینے کے بعد تمہاری حیثیت کیا ہے؟ کیا حیثیت ہو؟ روح نکال لیں گے تو وہی ختم قصہ تمہارا، کیا کریں گے تم؟ ارے ایک روح ایسی چیز ہے بھائی، وہ نکل جانے کے بعد 10 12 15 گھنٹوں کے اندر جناب علی سڑنا شروع ہو جاتے، پھر تم سب کچھ ویسی سے خالی روح نکل گئی، 2 دن اگر ویٹ کرے نہیں دفنا تو یہیں سڑتے، یہیں گلتے، یہیں کیڑے پڑتے، باقی کا چھوڑ دو بات کی بات، تو وہ چیز ہے روح، وہ نکل جائے گی۔ اسی لیے گھر والے بولتے فوری نلاؤ دھلاؤ لے کے جاؤ قبرستان کو، دو فوری انتظام کرو، لے کے جا کے دان لے کے آ جاتے قبر کے گڑھے میں، اس کو خود کیا ہوئیں گا؟ پھر کون آئے گا ساتھ میں آپ کے؟ اکیلے کچھ بھی نہیں۔ سوچو ذرا وہاں کیا ہونے والا ہے، موت کے بعد کی زندگی کا تصور کرو، پھر اس کے بعد حساب دینا اللہ کے پاس۔ قرآن میں اللہ نے بتا دیا نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ دیکھو تمہارا جو بھی عمل ہے ذرہ برابر بھی ہے، اور وہ اچھا ہے، خیر کا ہے، بھلائی کا ہے، اللہ اسے جمع کر رہا، آپ کے اعمال کو جمع کر رہا اللہ، اور جب آئیں گے مرنے کے بعد ہم جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو رکھ دے، یہ تمہارا بھیجا ہوا پارسل ہے، یہ کیا ہے؟ تمہارا بھیجا ہوا پارسل ہے، ابھی ہے، کوریئر ہے، کھولو، کھولے تو کیا نکلیں گا؟ کیا کرے دنیا میں؟ وہی لپا ڈپی، جھوٹ، حسد، ہمیں قتل، غارت گری، دھوکہ، گالی، نفرتیں، سب یہی نکل رہا ہے اس کے اندر سے۔ جو اچھے اعمال ہیں اچھا کھولیں گے تو اس کے اندر سے اچھے نکلیں گے، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوگا، حساب اور کتاب ہوگا۔ کیسے حساب کتاب ہوگا؟ وَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی اچھائیاں وزن ہو جائیں گے،
اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا اچھائیوں سے نیکیوں سے، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ تولیں گے نا اعمال کو، میزان کھڑا کریں گا نا۔ اللہ قرآن میں فرمایا سورہ انبیاء کے اندر، اللہ فرماتے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے قیامت کا دن آنے والا ہے اور تمہارے اعمال کو تولنے کے لیے ہم ترازویں لگائیں گے۔ اب آؤ، ترازو ہر ایک کی لگے گی، ہر ایک کا ناپ تول ہوگا۔ إِن كَانَ وَإِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر تمہارا کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو آج تولیں گے، ہم اسے ڈالیں گے ترازو میں، دو طرف، ایک طرف اچھے ایک طرف برے ڈالیں گے ہم۔ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم بہت جلد تمہارا حساب لے لیں گے، چھوڑیں گے نہیں تمہیں، پھر جائیں گے کام تم بربادی سوائے اس کا کچھ نہیں۔ اور کیجیے، ہر جگہ اللہ نے اعلان کر دیا آپ کو قرآن میں، ہر جگہ معمولی معمولی چیزوں کے اوپر تفصیل کے ساتھ۔ ہم موت کو بھول گئے اصل میں، حساب اور کتاب کو بھول گئے اصل میں، یا پھر غلط فہمی میں نماز پڑھ لی، روزے رکھ لے، کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں، نمازیں کام میں نہیں آنے والی وہاں پہ، دھوکے بازوں کے لیے۔ کیا کہا قرآن نے؟ ایک سورت نازل کی چھوٹی سی، کیا سورت ہے وہ؟ وَوَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے، ناپ اور تول میں کمی کرنے والوں کے۔ انہیں نماز پڑھ رہا، ڈنڈی مار رہا، حج کو جا کے آیا، دھوکہ دے رہا، ڈبل عذاب اس کو ڈبل عذاب، حج کر کے آگے دھوکہ دے رہا، حج کر کے آگے ملاوٹ کر رہا، وہ مقام کو جا کے آگے بدنام کر رہا، اس کو ڈبل عذاب۔ نماز پڑھ کے دھوکہ دے رہا، ڈبل عذاب۔ اسی لیے فوائل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ جو نمازوں پڑھ کے نماز سے غافل ہے، نماز پڑھ کے اب بھی آئے، اللہ سے دعا کر کے اللہ سیدھے راستے پہ لے کے چل، دکان پہ آ کے ڈنڈی مار رہا انہیں، ملاوٹ کر رہا، جھوٹ بول رہا، وہاں تو بول کے آ رہا اللہ کے سامنے، اللہ سیدھے راستے پہ لے کے چل، باہر نکل کے دھوکہ دے رہا، ڈبل عذاب۔ اور قرآن میں بولا اللہ تبارک و تعالیٰ ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے بولا اللہ یہ بات سورہ احزاب کے اندر، کیا فرمایا؟ نساء لستن کاحد من النساء، اور وہاں اللہ فرماتے من یاتی منکن بفاحشۃ مبینۃ یضاعف لها العذاب ذالک علی اللہ یسیرا وکان ذالک علی اللہ یسیرا۔ اے نبی کی بیویوں، تمہارا مقام بہت بڑا ہے، تمہارا رتبہ بہت بڑا ہے، تم لوگوں کے لیے رول ماڈل ہے۔ اگر تم میں سے کوئی برا کام کریں گے، بے حیائی کا کام ہوگا اگر، تو کیا کریں گے معلوم؟ ہم دوسرے مسلمانوں کے مقابلے تم کو ڈبل عذاب دیں گے۔ عام مسلمان کے مقابلے تم کو دوہرا عذاب ملے گا۔ اور یہ سورہ 21 پارے کی آخری آیت ہے، پڑھو جا کے دیکھو آپ کیا بول رہے ہیں۔ بھائی میرے، اصل مسئلہ یہی ہے، سب سے پہلے دین ہی کا نام یہ نہیں ہے خالی نمازیں پڑھ لیے، روزے رکھ لیے، یہ دین نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا۔ اسی لیے میں آپ کو بتایا مسلم کی ضد مجرم ہے، اسی طرح مومن کی ضد کھلے طور پہ نافرمانی گناہ کرنے والا، اور دونوں کا انجام قرآن میں بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے مجھے اور آپ کو بے حد ضروری ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہیں، اللہ قرآن میں بولا اس بات کو، نہیں، انسان فرشتہ نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، اسے غلطی ہوگی، اسے گناہ ہوگا، خطا ہوگا، لیکن فوری توبہ، گناہ کا احساس، خطا کا احساس، فوری توبہ کرے گا، فوری معافی مانگے گا، کیونکہ موت کا بات ہی نہیں معلوم، توبہ سے پہلے موت آ گئی تو پھر معافی کہاں ہے؟ اسی لیے فوری مومن کیا کرے گا؟ غلطی ہوتی فوری توبہ کرے گا۔ من یامن، قرآن فرماتا ہے من یامن سوءا او یظلم نفسہ ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیم، تم میں سے جو بھی برائی کام کرے گا یا ظلم کرے گا، فوری توبہ کرے گا تو اللہ معاف کرے گا۔ قرآن میں توبہ کے متعلق بتا دیا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب، جو کوئی بھی جہالت کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے گا، کوئی خطا ہو جائے گی اور فوری توبہ کرے گا، اللہ کی طرف سے بشارت ہے ہم اس کے گناہ کو معاف کریں گے۔ لیکن گناہ کون سا گناہ معاف ہوئے گا؟ یہ بھی ذرا سن لو، کون سے گناہ معاف ہوں گے؟ میں آپ کا کھا جا کے معافی مانگوں گا، یہ نہیں معاف ہوتا۔ آپ کی پاکٹ ماروں گا، یہ نہیں ہوتا۔ آپ کی جائیداد کھا جا کے معافی مانگو، اللہ معاف نہیں کرتا۔ یہ گناہ نہیں ہے معاف ہونے والے، یہ معاف ہوتا ہی نہیں۔ جس کا جب تک اس کا حق نہیں دیے آپ، وہ معاف نہیں ہوتا۔
ہم کیا کر رہے ہیں معلوم؟ نمازاں پڑھ کے کھا جا کے اللہ معاف کر، کہیں کو معاف کر دے اللہ؟ اس کے لیے 2 رکعت اضافہ پڑھ رہا ہوں نے، اور اس کا مال کھا گئے ہوں بلکہ نہیں، اللہ وہ نہیں، حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، یہ ذہن میں رکھیے آپ۔ اور قرضہ تو یہ معاف ہوتا ہی نہیں، ذہن میں رکھو آپ۔ قرضہ ہمارے پاس بہت لاپرواہی قرضے کے متعلق، اتنی شد و مت کے پاس اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرضہ کسی صورت میں معاف نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی قرض دار ہے کسی کا اور وہ شہید ہو گیا، اللہ کے راستے میں لڑتے ہوئے گردن کٹایا، گلا کٹایا، پھر زندہ ہو گیا، پھر شہید ہوا، پھر زندہ ہوا، پھر شہید ہوا، سارے گناہ دوسرے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی کا قرض دار ہے تو شہید کے بھی گناہ معاف نہیں ہوتے، شہید کے بھی نہیں ہوتے گناہ۔ قرضہ شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہم آسانی سے کھا جا رہے ہیں لوگوں کے قرضے لے کے، سمجھے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کے اندر کوئی جنازہ آتا نا، جنازہ جیسے رکھتے تھے، نماز پڑھاتے، اللہ کے سب سے پہلے سوال کرتے آپ، اس کا جنازہ فلاں کون ہے، ان کے قریبی رشتہ دار یا اور بھی بہت سارے لوگ مسجد میں، کیا بھائی یہ کسی کا قرضہ باقی تھا کیا؟ پوچھتے، نماز پڑھنے سے پہلے پوچھتے، کیا ہے کسی کا قرضہ باقی تھا؟ اگر تھا تو کوئی بول یا رسول اللہ میرا قرضہ باقی ہے۔ پھر وہ میت کے وارثوں کو پوچھ کے، کوئی وارث ہے؟ ہاں ہے۔ کیا بھائی یہ قرضہ باقی ہے، کیا کچھ چھوڑا ہے کیا؟ اس نے یا رسول اللہ چھوڑا ہے، تو پہلے اس کا قرضہ دے دو۔ ایک کیس ہو گیا، دوسرا قرضہ ہے، یا رسول اللہ کچھ چھوڑا ہے کیا؟ یہ میت، ہاں یا رسول اللہ چھوڑا ہے، اتنا پیسہ، اس دینار و درہم چھوڑا ہے، لیکن رسول اللہ اس کے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے، اگر اس کا قرضہ دے دیا جائے گا تو پھر بچوں کو کچھ نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے قرضہ ادا کرو، بعد میں سو۔ دیکھ رہے ہیں آپ، اگر تم قرضہ نہیں ادا کریں گے تو میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا، میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا۔ کتنی بڑی بات ہے رحمت للعالمین کی، قرض داروں کے لیے جو ڈباتے ہیں نا، ان کے لیے کھا کے احساس ہی نہیں ہے اس گناہ کا مسلمانوں میں، کھا گیا، بھول گیا، دینا بھول گیا، پھر نمازاں ہیں، پھر حج کو بھی جا رہے ہیں، نو قرضہ بھی ہے، اچھا قرضہ رکھ کے پھر جناب علی کیا کیا دعوتیں بھی کر رہے ہیں۔ ارے بھائی قرضہ تو دیو، دعوت کرنے سے بہتر ہے قرضہ دیو۔ احساس نہیں، کیونکہ تصور ہی نہیں آخرت کا۔ کتنی کلیئر باتیں بول رہے ہیں اللہ کے نبی نے، میں نماز جنازہ نہیں پڑھتا اس کی، تم پڑھ لو اس کی نماز جنازہ۔ آج ہے احساس ہے میرے بھائی؟ نہیں ہے، قرض داروں کا کوئی احساس نہیں ہے، بیچارہ دے کے پریشان ہے، انہیں پھر رہا ادھر سے ادھر، چپلاں گھس رہے اس کے، ختم۔ تو نے میرے بھائیوں، تو اعمال اور معاملات یہ ہماری اصلاح بےحد ضروری ہے، ورنہ پھر ہمارے عبادات کل کام نہیں آئیں گے۔ کسی کو ناجائز تکلیف مت دیجیے، کسی کو ستائیے مت، مل جل کے رہیے، محبت سے رہیے، ایک دوسرے کے لیے دعائیں دیجیے، دعائیں لیجیے، سمجھ میں آ رہا؟ کسی کو مت ڈبائیے، کسی کو غیر ضروری پریشان مت کیجیے، سمجھے؟ یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ یہ مومن کے معنی امن دینے والا، امن دینے والا، مومن کے معنی امن میں رکھنے والا، امن چاہنے والا، فسادی نہیں ہوتا، جھگڑالو نہیں ہوتا۔ تو بہرحال بےحد ضروری ہے، سمجھ میں آ رہا؟ یہ نہیں کہ آدمی شرک چھوڑ دیے، بدعت چھوڑ دیے، توحید پر تو سب نئے، کچھ نہیں، یہ سب معاملے ہیں، کوئی بگاڑ نہیں۔ اعمال کی اصلاح ہونا ہے، معاملات کی اصلاح ہونا ہے، لین دین کی اصلاح ہونا ہے، امانت داری کی اصلاح ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ سبھی کے لیے ہے، خواتین کے لیے بھی ہے اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، سبھی کے لیے ہے۔ یہ آج کی نصیحت آپ کے لیے خاص طور پہ یہ معاملات سے متعلق بھی ہے، تعلقات سے متعلق بھی ہے، رشتہ داریوں سے متعلق بھی ہے، اور فرقے سے بھی ہے، اور آپس میں دیندار جو لوگ ہیں، دینی جماعتیں، وہ سب ایک دوسرے سے مل کے رہنا۔ دینی جتنی جماعتیں کام کر رہی ہیں ان سب کو عزت سے نگاہ کے دیکھیے آپ، جتنی شخصیتیں کام کر رہے ہیں ان کی عزت سے۔ علم اختلاف ہے، علم اختلاف کیجیے آپ، اختلاف سے منع نہیں، علمی اختلاف کیجیے آپ، لیکن کسی کی مخالفت میں چلے جانا آپ نہیں۔ بھائی وہ بھی اچھا، ہر مسلمان جو کام کر رہا وہ اپنے کام میں اخلاص ہے، مخلص ہے انہیں،
اگر کسی کے لا علم میں کچھ ہے تو علمی اختلاف ہم کو رکھا ہے، اجازت دی گئی، اس طرح ہمارا دین اتنا آپ کو آزادی دیا ہے، اس کے اندر اتنی جناب یعنی گنجائش ہے کہ آپ علم رکھتے ہوئے، دلیل رکھتے ہوئے کسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن نفرت نہیں، مخالفت نہیں، دشمنی نہیں۔ اختلاف الگ چیز ہے، نفرت الگ چیز ہے، دشمنی الگ چیز ہے، لڑائی جھگڑا الگ چیز ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں۔ اختلاف کو روا رکھا گیا ہے، اختلاف کو قبول کیا گیا، اس کی بڑی دلیل ہمارے پاس 4 مسلک ہیں، 4 بڑے بڑے امام ہیں، اور بھی بہت سارے ائمہ کرام ہیں۔ کتنے کی تفسیر، ایک تفسیر دوسرے تفسیر اختلاف کرتی ہے، ایک روایت دوسرے روایت سے اختلاف کرتی ہے، تو کیا سب اٹھا کے پھینک دیں گے ہم؟ نہیں بھائی، اختلاف ہوگا، سمجھے آپ؟ اسی رکھیے دماغ کو ذرا۔ میری جماعت صحیح، سب غلط مت بولو، اگر میری جماعت صحیح، سب غلط مت بولو۔ آپ سب کام کر رہے ہیں الحمدللہ، خرابیاں سب میں ہیں، کمیاں سب میں، ایک دوسرے کے جڑ جائیے، ایک دوسرے کے ساتھ کر کے کام کیجئے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ چلیے، آپ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور اتنی ساری باتیں، بات تو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن کام کی باتیں بھی ہیں اس میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔